اس دنیا میں اس وقت جو پاپولر اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایک محض عقل مند جانور ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کا ایولیوشن کچھ اس طرح ہوا کہ جو اپنے اس کے فیلو اسپیشیز تھے اس کا دماغ ان سے زیادہ بڑا ہوا، اور جو نمبر آف نیورونز ہیں وہ زیادہ ہوئے، تو وہ کچھ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ اس وجہ سے اس نے یہ جو ڈومیننس ہے یہ پایا پوری دنیا میں، اور دوسروں کو مغلوب کر دیا، دوسری اسپیشیز کو۔ تو جب وہ ایک محض جانور ہے اور اس اوپینین کو، اس تھیوری کو اور اس فلسفے کو ماننے والوں کے اوپر اس کا کچھ اثر دکھے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان اس دنیا کا ہی نہیں، انسان اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آیا ہے، اور انسان جو یہاں پر جانور رہتے ہیں، دوسرے کنگڈمز موجود ہیں، وہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ انسان اس میں سے نہیں نکلا ہے، اور انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہیں۔ وہ تمام مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کی، جس میں فرشتے بھی موجود ہیں، ان سے بھی افضل ہیں اور اشرف ہیں، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ اگر وہ کنڈیشنز وہ پوری کر رہا ہے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے کہ ہم کیا مان رہے ہیں۔ ہمارے ماننے میں تو یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان یہی کہیں گے کہ ہم اسی اسٹیٹمنٹ کو مانتے ہیں جو اسلام کی ہے، اسی بات کو مانتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ لیکن چونکہ ایک پاپولر جو بات چل رہی ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو تھیوری ایکسیپٹڈ ہے، اس کا اثر ہمارے دماغوں پر ہو رہا ہے۔ اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جب یہودیوں نے یعنی منافقین نے کہا کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ منافقین سب سے رذیل قوم ہے، سب سے گھٹیا، سب سے نیچی، ان سے بڑا مجرم، ان سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم رسول پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان رکھتے نہیں ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، جس طرح اور لوگ اسلام لے آئے ہیں، تو وہ لوگ یہی کہتے کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہی ہیں، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے تھے یہ کہہ کر کہ ہم اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو وہ اپنے اس منافقت کے باوجود، اتنے گھٹیا عمل کے باوجود جھوٹ سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے آپ کہ ہم مسلمانوں میں اپنے آپ کو ایکسیپٹڈ بھی کروا لیں اور جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جھوٹ بولنا ایک انسان کے لیے بہت بڑا گناہ، مطلب بہت گری ہوئی چیز ہے۔ گناہ اور ثواب تو وہ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ انسان کی جو ڈگنیٹی ہے، جو وقار ہے، وہ جھوٹ کے لیے نہیں بنا ہے۔ ان کے اندر یہ ڈیفالٹ سیٹنگ تھی، اور ان کے اندر یہ انسٹال تھا کہ یہ چیز غلط ہے، جھوٹ بولنا۔ اور یہ چیز مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ اس لیے انہوں نے ایسا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، کہ وہ جس حد تک ہو سکتا تھا اس حد تک جھوٹ سے بچنا چاہ رہے تھے۔ اور آج کل آپ سب سے گری ہوئی قوم کو نہیں دیکھیے، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں میں شامل کیا تھا، اس فہرست میں جو اس کے دوستوں کی ہے، یعنی مسلمان قوم، وہ کتنا جھوٹ بول رہی ہے، اور ایسے کاموں میں بول رہی ہے جو بہت چھوٹے چھوٹے فائدے کے کام۔ چلیے وہاں تو منافقین کو اپنی جان بچانی تھی، اپنی دنیا کی محبت میں وہ ایسا کر رہے تھے۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں، 2 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جھوٹ بول دیتے۔ کوئی مہمان باہر آیا ہے اور ہم اندر بیٹھے ہیں، ملنا نہیں ہے، جھوٹ بلوا دیا۔ اور صرف جھوٹ سے نہیں ہے، انسان نے اپنا وقار کھو ہی دیا ہے۔ انسان نے وہ مقام جو انسان کا تھا، جس کے چلتے ہوئے وہ ذلیل حرکتیں نہیں کرتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کچھ ہو، اس کے کچھ رولز تھے کہ اس سے نیچے نہیں گرنا ہے مجھے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی نیوز آ رہی ہیں، چاہے وہ خواہشات سے ریلیٹڈ نیوز ہوں کہ انسان کتنا گرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کانسرٹ کیسے ہو رہے ہیں، جو یہ ورلڈ لیول کے جو یہ سیلیبریٹیز ہیں، ان کے کانسرٹس دیکھیں، ان کی ڈریسنگ سینس دیکھیں، اور پھر ان کے جو سانگز ہیں، جو ان کے کنٹینٹ ہیں، اس میں ان کی لینگویج دیکھیں۔ اتنے ابیوزو ورڈز یوز کرتے ہیں، ولگر لینگویجز یوز کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ ورلڈ میں ایکسیپٹڈ ہیں۔
ان کو ورلڈ لیول پر ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، ان کو عزت دی جا رہی ہے، ان کو ایک بڑا جیسے انفلوئنسر مانا جا رہا ہے، اس کے باوجود جو وہ بول رہے ہیں غلط غلط ورڈز، اور ان کے لباس جو ہیں شیطانی، اور نہ کوئی اس کا سینس ہے نہ کچھ. انسان کو دیکھیے کہ اس نے لباس کو ہمیشہ اپنا وقار بنایا تھا. شروع زمانے سے لے کر اب تک جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے تو وہ اپنے لباس پر بہت دھیان دیتے تھے. راجہ مہاراجہ، بادشاہ، حاکم جتنے بھی ہوتے تھے ان کے لباس دیکھیے کتنا خیال رکھتے تھے اپنے لباس کا، کیونکہ لباس انسان کے وقار کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کتنا بڑا ہے، کتنا اشرف ہے، کتنا باعزت ہے. یہ لباس سے ہی پتہ چلتا ہے. تو ان کا لباس بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہوتا تھا، بہت ہی دور سے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے. اور ایسا صرف حاکموں میں نہیں ہوتا تھا. اور آج کل کے عالموں کو جن کو کوئی سینس ہے اور جو جانتے ہیں تو وہ صاف ستھرا لباس، اور دین میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی قوم کا وہ لباس پہنو جب کہیں اچھی باعزت جگہ جاؤ جو اس قوم کے عزت دار لوگوں کا لباس ہے، اس لباس کو پہنو. کسی باعزت محفل میں بیٹھ سکو، ایسے لباس پہننے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن ہم لوگوں کے لباس بالکل عجیب، کیونکہ وہ جو لوگ ہمیں یہ سب سکھا رہے ہیں، جہاں سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آ رہے ہیں. کیونکہ محض انسان کو ایک جانور مان لیا ہے جو کہ بس عقل زیادہ رکھتا ہے، تو پھر جیسے جانور بس کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو. یہ تھیوری ہے، یہ رول ہے جینے کا کہ جب تک دوسرے کو نقصان نہ ہو ہم خود کچھ بھی کر سکتے، ہم کسی بھی لیول تک جا سکتے، بس دوسرے کو نقصان نہ ہو ہم سے، اور وہ بھی فزیکل نقصان نہ ہو، دکھ نہ رہا ہو کہ دوسرے کو ہم سے نقصان ہو رہا ہے. چاہے ہمارے اعمال سائیکولوجیکلی سامنے والے کو تباہ کر دیں، اس کو ایڈکٹ بنا دیں، اس کے تعلقات، فیملی سسٹم، فیملی یونٹ جو ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اسلام میں. اور اسلام میں کیا، فیملی یونٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے انسانی معاشرے کو، سوسائٹی کو چلانے کے لیے. وہ تباہ کر دیں اپنے اعمال سے، اپنی اسپیچز سے جو وہ کہہ رہے ہیں. لیکن ہاں دوسرے کو نقصان پہنچتا ہوا دکھ نہیں رہا ہے. لانگ ٹرم میں چاہے دنیا تباہ ہو جائے اور جو سائیکولوجیکل وار ہے وہ انسانوں کو کھا جائے، لیکن کوئی بات نہیں، سامنے سے تو نقصان نہیں ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ مانتے ہیں. اگر آپ کوئی ان سے آرگیومنٹ کریں گے اس چیز کو لے کر کہ آپ کی جو یہ حرکتیں ہیں یہ بہت امورل ہیں، تو وہ لوگ کہیں گے کہ کسی کو نقصان تھوڑی ہو رہا ہے، میری مرضی، میرا جسم ہے. تو یہ انسانی وقار سے گری ہوئی چیزیں ہیں. انسان اپنی خواہشات کو سیکریفائز کر دیتا ہے. انسان اپنی مرضی کو سیکریفائز کرنے والی چیز ہے دوسروں کے فائدے کے لیے، بگر بینیفٹ کے لیے، بگر گول کے لیے، لانگ ٹرم کے لیے. لیکن یہاں تو کچھ ایسا نہیں دکھ رہا ہے. انسان تو ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ جانور چلیے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی اس دنیا میں موجود ہے، اس کو اپنی خواہشیں پوری کرنی ہے، اپنی نیڈ پوری کرنی ہے. اور انسان بھی یہی کر رہا ہے. جانوروں سے نیچے یوں گر گیا کیونکہ انسان عقل رکھنے کے باوجود یہ سب کر رہا ہے، اور ان خواہشوں کو پوری کرنے میں اپنی پوری عقل لگا رہا ہے، اور جتنا ہو سکے اتنا جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھے ہیں اس کو ایکسپلوئٹ کرتا جا رہا ہے، اور بری طریقے سے کر رہا ہے. ہر چیز کو غلط یوز کر رہا ہے. انسانی وقار سے انسان اپنا مقام کو بھول چکا ہے. اور یہ وہی چیز ہے جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے تھیوریز کے ذریعے سے کہ ایسا نہیں ہے، انسان کا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جنت سے اتری چیز ہے انسان. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کی خلافت کے مقام پر فائز ہوا ہے، وہ مقام پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی خلافت اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے آیا ہے. کتنی بڑا مقام ہے انسان کا. انسان وہ چیز ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا جوہر ہے، ایسی پاک اور عظیم روح اس کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا. انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نالج دی فرشتوں کے سامنے، وہی نالج اسما کی، ناموں کی، ان کی خاصیت کی کہ وہ کیا کیا اسپیشلٹیز رکھتے ہیں، ہر چیز تو فرشتوں کے سامنے دی گئی. اور فرشتوں کا اتنا عقل مند اور اتنا
صلاحیت رکھنے کے باوجود وہ چیزیں نہیں سیکھ پائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ چیزیں ایک دم یاد کر لی۔ اتنی صلاحیت رکھنے والا، اتنی صلاحیتیں رکھنے والا، اتنا بڑا مقام رکھنے والا، جس سے اللہ تعالیٰ اتنی امیدیں رکھتا ہے، جس کو اپنی خلافت کا مقام دیا اس دنیا میں۔ اللہ کی خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص، اب کسی شخص کا یہاں پر خلیفہ بنا دیا جائے کسی دوسرے کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا جس شخص کا میں خلیفہ ہوں وہ موجود نہیں ہے، تو اب ان کی جو ڈیوٹیز تھیں، ان کی جو ریسپانسبلٹیز تھیں، وہ مجھے پوری کرنی۔ تو اللہ کا جو حکم اس دنیا میں آنا ہے، جس طرح سے اس دنیا کو اللہ نے چلانا ہے، وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم پریکٹیکلی اس کے لیے کام کریں گے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر ہم ڈانسنگ میں اور بس فنی بننے میں اور دوسروں کو ہنسانے میں اپنی عزت کا ہی خیال نہ رکھیں۔ اب تو ایک ٹرینڈ اور ایک یہ سمجھ لیں کہ شوق ایسا چڑھا ہے لوگوں کو کہ کسی طرح سے کچھ لائکس آ جائیں اور کسی طرح سے میرے کچھ فالوورز ہو جائیں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی عزت بھی نیلام کرنی پڑے۔ لڑکیاں الگ طریقے سے اور لڑکے الگ طریقے سے اپنی عزت نیلام کر رہے ہیں، اور اپنی پرسنل باتیں جو کہ ایک فیملی کے اندر رہنے والی چیزیں ہیں، صرف لوگوں کو کچھ سیکنڈز کے لیے ہنسانے کے لیے، جو لوگ آپ کی پرواہ بھی نہیں کر رہے ہیں، جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی عزت بچے یا نہ بچے، وہ صرف ڈوپامین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اس ایپ پر بیٹھے ہیں، اور آپ ان کو سب بتائے جا رہے ہیں۔ اپنا کوئی مقام نہیں پتہ ہے، اپنی عزت کا کوئی مقام نہیں پتہ ہے، اور کیونکہ یہ نارم ہو گیا ہے، عزتوں پر اتنا کوئی دھیان دیتا نہیں ہے جتنا ہم لوگ دولت پر دھیان دے رہے ہیں، جتنا ہم لوگ شہرت پر دھیان دے رہے ہیں۔ چاہے بدنامی سے شہرت حاصل کریں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو، وہی ہے کہ اپنا مقام کھو دیا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ انسان خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہماری سب سے بڑی فکر پیسہ، شہرت، طاقت یہ بن گئے ہیں۔ اب وہ کسی مینز سے بھی حاصل ہو، کسی طریقے سے بھی حاصل ہو، مٹیریلسٹک ہو گئے ہم لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مقصد انسان بننا ہے، کیونکہ انسانوں کے آگے ہی فرشتوں کو جھکایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پوری انسانیت کے والد ہیں، تو انسانیت ہی سب سے بڑا مقام ہے، انسان بن جانا۔ یہ سمجھ لینا کہ ہم دینے والی قوم ہیں، ہم سیکریفائس کرنے والی قوم ہیں۔ ہمارا دل سمندر جتنا وسیع ہو سکتا ہے، سمندر جتنا کیا، ہمارے اندر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم کائنات میں چیزیں ڈھونڈ رہے ہو، اپنے اندر دیکھو، تم خود ایک کائنات ہو، اور کائنات لامحدود ہیں، ہماری روحیں لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، اتنا ہمیں معلوم ہوگا کہ جن چیزوں کے لیے ہم اپنی عزت، ہم اپنی ریسپیکٹ، اپنی ڈگنیٹی، اپنا وقار سب کچھ داؤں پر لگا رہے ہیں، وہ سب چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ جس سکون کے لیے ہم باہر مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، اپنا تماشا بنائے ہوئے ہیں، اور اپنی ضمیر کی آواز جو ہم سے کہہ رہی ہے کہ یار اتنا نیچے مت گرو، اس کو جو ہم نظر انداز کر کے یہ کام کر رہے ہیں، وہ چیز جس سکون کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں تماشا، وہ سکون اس سے کہیں زیادہ سکون ہمارے اندر موجود ہے، اس دنیا میں جو ہمارے اندر ہے۔ تو یہ جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس تھیوری کو ہم اپنا مانتے ہیں، کس اسٹیٹمنٹ کے لیے ہم یہاں پر یہ سب کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کی مخلوق کی بتائی ہوئی بات کو مان کر اپنی زندگی برباد کرنی ہے، یا اپنے خالق کی بتائی ہوئی بات کو مان کر اپنی زندگی کو لیڈ کرنا ہے، اور اپنی وقار کو برقرار رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، اور ان مقاموں کو حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، کیونکہ ہم کنفیوزڈ ہو گئے ہیں۔ دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے، پڑھایا اور لکھایا کچھ اور جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کہہ رکھا ہے، دنیا کہیں اور جا رہی ہے، ہمیں پیچھے جانا ہے۔ مطلب پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ بہاؤ کہیں اور کا ہے اس وقت پوری دنیا کا، اور جو صحیح راستہ ہے وہ اس بہاؤ کی دوسری طرف۔ تو محنت بہت لگنی ہے، لیکن جب ڈیسائیڈ کریں گے تبھی تو کوشش کرنا شروع کریں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم اپنا مقام پہچانیں اور اس مقام کے مطابق زندگی گزاریں۔